اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 27 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا اعتماد ہے اور بھروسہ ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری پر کہ آپ پوری مستعدی کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے، مزید ترجمہ، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، اور یہ کہ پھر تکرار بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا وہ وضو کے بارے میں کہ وضو میں ترتیب امام شافعی کے ہاں فرض ہے، شرط ہے، اور اس پر ایک اور دلیل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ شافعی حضرات کی کتابوں میں ایک دلیل مذکور ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ وہ دلیل یہ تھی ان کی، جہاں پر یہ کہا تھا کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالی کسی بھی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا مگر اسی وضو سے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ وضو جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی نماز مقبول نہ ہوگی مگر اسی وضو سے، وہ وضو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور کیا تھا وہ وضو مرتب تھا، لہٰذا ترتیب فرض ہو جائے گی وضو کے اندر۔ دوسری دلیل امام شافعی کی طرف سے دی گئی تھی، آج اس کا جواب امام اعظم عنایت فرما رہے ہیں۔ وقد صنح لی جواب حسن وهو انه توضأ قد صنح لی جواب حسن وهو انه توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة الا به، فهذا القول يرجع إلى المرة فحسب لا إلى الأشياء الأخر، لأن هذا الوضوء لا يخلو إما أن يكون ابتداؤه من اليمين أو اليسار، وأيضا إما أن يكون على سبيل الموالاة أو عدمها، وقوله عليه السلام هذا وضوء ان اريد به هذا الوضوء بجميع اوصافه يلزم فرضیت الموالات او ضدها او التیامن او ضده، وان لم يرد بجميع اوصافه لا يدل على فرضیت الترتیب او كما قال۔ یعنی جواب یہ فرما رہے ہیں امام اعظم کہ جس حدیث کے بارے میں اے شافعیو آپ نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، یہ حدیث دراصل اس کے لیے ایک بہتر جواب میرے پاس ظاہر ہوا ہے۔ قد صنح لی جواب حسن، اور وہ بہتر جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا تو 3 بار وضو فرمایا تھا، اور پہلی بار جب وضو فرمایا تو سارے کے سارے اعضائے وضو کو ایک بار کر کے دھلا تھا، ایک بار سارے اعضائے وضو کو دھلا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ ایسا وضو ہے، ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر دوبارہ وضو فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ سارے اعضائے وضو کو 2 بار کر کے دھلا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا۔
پھر تیسری بار اللہ کے رسول نے وضو فرمایا تھا، اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ایسا وضو ہے جو میرا طریقہ ہے، جو میرا وضو ہے، اور مجھ سے پہلے تمام آئے ہوئے رسولوں کا وضو ہے۔ تو گویا یہ میری سنت ہے کہ 3 بار اعضائے وضو کو دھلا جائے۔ تو پہلی بار جو وضو کیا تھا اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے اعضائے وضو کو ایک بار دھل کر فرمایا تھا، ھذا وضون، تو ایک بار وضو کا دھلنا فرض ہے، جس کے بغیر کوئی نماز مقبول نہ ہوگی، اور ایسا جس کے بغیر کوئی وضو مفتاح صلاۃ نہ بنے گا، نہ آلۂ صلاۃ بنے گا، نہ طہارت کاملہ ہوگی نماز کی خاطر یا کسی عبادت کی خاطر۔ تو ھذا سے فرماتے ہیں کہ ھذا کو جو اس میں اشارہ ہے، وہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ آپ فرما رہے ہیں کہ وضو مرتب ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ھذا کا مشار الیہ دراصل مرت ہے، یعنی ایک بار دھلنا۔ اور جب ایک بار دھلنا فرض ہوا اور ایک بار دھلے بغیر وضو نہیں ہوگا اور وہ وضو مفتاح صلاۃ نہ بنے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایک بار دھلے بغیر آپ کا وضو نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، یہی وضو ہے وہ۔ تو وہاں پر مرت کا مشار الیہ ہے، مرت جو ہے ضروری ہے، مرت نہیں ایک بار ادا کرنا ہے اعضائے وضو کو دھلنے میں، نہ کہ ترتیب ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وقت ثناھا لی جواب حسن، اور میرے لیے ایک بہتر جواب ظاہر ہوا ہے، وہو انہ توضأ مرتن، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا ایک بار اعضائے وضو کو۔ اس کے بعد فرمایا تھا وقال، اور فرمایا تھا ھذا وضوء، یہ ایک ایسا وضو ہے کہ یا لا یقبل اللہ تعالی الصلاۃ، کہ اللہ تعالی نماز قبول نہ فرمائے گا الا بہ، مگر اسی طرح کے وضو سے۔ تو ھذا وضوء میں جو ھذا القول ہے، ھذا کا قول ہے یرجع الی المرہ، یہ راجع بسوء مرہ ہے، یعنی مرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ فحسب، تب تو میرے مسلک کے لیے کافی ہے، تب تو یہ بات میرے مسلک کے لیے ثبوت ہے، دلیل ہے، بین دلیل ہے کہ مرت ضروری ہے، یعنی ایک بار اعضائے وضو کو دھلنا ضروری ہے، نہ کہ ترتیب، لا الی الاشیاء الاخر۔ ھذا کہیں اور چیزوں کی جانب نہیں لوٹ رہا، اس کا راجع بسوء کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ یہ راجع بسوء مرت ہے، یعنی اس کا مشار الیہ مرت ہے، نہ کہ اور کوئی دوسری چیز۔ کیونکہ اگر کوئی دوسری چیز اگر آپ مانتے ہیں کہ ھذا ترتیب وغیرہ کو مانتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ھذا کا مشار الیہ وضو مرتب ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ یہ وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرتب ہی کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بقول اگر یہ وضو مرتب ہی فرمایا تھا، اور مرتب کے بعد ھذا سے اشارہ ترتیب ہی کی طرف کرنا چاہ رہے تھے، تو اب ہمیں بتائیے کہ اللہ کے رسول کا وضو 2 حالت سے خالی نہیں، یا تو اللہ کے رسول نے داہنے جانب سے وضو کا آغاز کیا ہوگا، یا بائیں جانب سے آغاز کیا ہوگا۔ پھر اگر داہنے جانب سے آغاز کیا ہوگا تو ظاہر ہے ترتیب ہی کیوں فرض ہو وہاں پر، اگر ترتیب ہے وہاں پر تو ترتیب ہی وضو میں کیوں فرض ہو۔ اب داہنے جانب سے اگر شروع کیا ہے تو داہنے جانب سے شروع کرنا وضو کا یہ بھی فرض ہونا چاہیے، یا بائیں جانب سے اگر اللہ کے رسول نے وضو کیا ہے تو یہ بھی کیا کہتے ہیں بائیں جانب سے فرض ہونا چاہیے۔ تو ھذا کا مشار الیہ تیامن بھی ہونا چاہیے یا تیاسر ہونا چاہیے، جبکہ نہ تو آپ کے ہاں ایسا ہے نہ میرے یہاں ایسا ہے۔ پھر اس بات سے خالی نہیں ہے وضو کہ اللہ کے رسول نے جو وضو فرمایا ہوگا تو یا تو علی سبیل الموالات وضو فرمایا ہوگا، یا بغیر موالات کیا اللہ کے رسول نے وضو فرمایا ہوگا۔ تو اگر موالات کے ساتھ اللہ کے رسول نے وضو فرمایا ہوگا، یعنی پے در پے اعضائے وضو کو دھلا ہوگا،
تو پھر اعضائے وضو کو پے در پے دھلنا فرض ہونا چاہیے آپ کے ہاں اور میرے ہاں. ہاں جبکہ پے در پے اور ولا جو ہے نہ تو آپ کے ہاں فرض ہے نہ میرے ہاں فرض ہے. یا عدم ولا ہے تو پھر عدم ولا فرض ہونا چاہیے. عدم ولا بھی نہیں ہے تو دو حالت سے خالی نہیں. اسی لیے فرمایا کہ حاذ القول یرجع الی المرہ، یہ قول لوٹ رہا ہے مرت کی طرف، فحسب کافی ہے، لا الی الاشیاء الاخر، دوسری کسی اور بات کی طرف نہیں، دوسرے کسی اور قول کی طرف نہیں، نہ دوسرے اور اوصاف کی طرف. کہا کیوں؟ کہا لأن ھذا الوضوء، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ وضو لا یخلو اما یکون ابتداءہ من الیمین، اس بات سے خالی نہیں ہے کہ یا تو اللہ کے رسول نے ابتدا کیا ہوگا داہنے سے، او الیسار یا بائیں سے. وائزن اما یکون علی سبیل الموالات، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے پے در پے وضو کیا ہوگا، یا عدم او عدمہا، یا بغیر پے در پے کے وضو کیا ہوگا. ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا فوراً دھلا ہوگا. تو اللہ کے رسول فقولہ علیہ السلام ھذا وضوء، تو اللہ کے رسول کا یہ قول جو ھذا وضوء ہے، کہتے ہیں کہ اگر ان ارید بہ، اگر اس سے مراد لیا جائے ھذا الوضوء بجمیع اوصافہ، اس وضو کو تمام اوصاف کے ساتھ مراد لیا جائے. تمام اوصاف کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے کہا تب وضو مرتب تھا تو ترتیب کو بھی فرض مانا جائے ھذا سے. پھر وہ وضو اللہ کے رسول نے تیامن یا تیاسر سے کیا ہوگا تو تیامن یا تیاسر فرض ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں فرض نہیں ہے نہ آپ کے ہاں فرض ہے. تیامن اور تیاسر نہ آپ کے ہاں فرض ہے نہ میرے ہاں فرض ہے. اسی طرح پھر اللہ کے رسول نے وضو فرمایا ہوگا ولا یا عدم ولا سے، موالات یا عدم و موالات سے، تو موالات فرض ہونا چاہیے، جبکہ یہ نہ آپ کے ہاں فرض ہے نہ ہمارے ہاں فرض ہے. تو تمام اوصاف کو جب آپ اگر مراد لیں گے ھذا سے مشار الیہ، اب مشار الیہ ان تمام چیزوں کو بنائیں گے تو یہ تمام صرف ترتیب میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ نے ان کو فرض قرار دے دیا. ہم تو کہتے ہیں موالات بھی فرض ہونا چاہیے، اور ہم تو کہتے ہیں جناب والا یہ کیا کہتے ہیں کہ تیامن بھی فرض ہونا چاہیے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا ان ارید بہ ھذا الوضوء، اگر اس وضو سے مراد لیا جائے بجمیع اوصافہ، تمام اوصاف کو، تو یلزم فرضیت الموالات او ضدہا، تو ترتیب ہی فرض نہ ہو جو لازم آئے گی، ترتیب ہی کی فرضیت لازم نہیں آئے گی، بلکہ یلزم فرضیت الموالات، موالات یعنی پے در پے دھلنا بھی فرض ہونا لازم آئے گا، او ضدہا یا عدم موالات بھی فرض ہونا لازم آئے گا. اب التیامن یا داہنے جانب سے شروع کرنا بھی فرض ہونا لازم آئے گا، اب او ضدہی یا اس کے مخالف یعنی بائیں جانب سے شروع کرنا فرض ہونا لازم آ جائے گا. وَإِن لَمْ يُرَدْ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهِ، اگر ان تمام اوصاف کو ھذا کا مشار الیہ نہ بنایا جائے اور تمام اوصاف مراد نہ لیے جائیں کہ یہ تمام اوصاف مراد ہیں فرض میں، تو کہتے ہیں فلا لا يدل علی فرضیت الترتیب، تو یہ قول ھذا کا قول اس بات کا ہرگز اشارہ نہیں کرتا یا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ یہ دلیل اس بات پر ثبوت پیش کر رہی ہے کہ ترتیب وضو میں فرض ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ جناب والا ترتیب وضو میں سنت ہے اور سنت ہی رہے گی، جس طرح نیت سنت ہے اسی طرح ترتیب بھی سنت ہے. اب اگلی بحث انشاءاللہ. طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج 28 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں. آج سے پہلے آپ نے یہ پڑھا
کہ امام شافعی کے ہاں ترتیب وار اعضائے وضو کو دھلنا فرض ہے، شرط ہے، ضروری ہے، اور ہمارے ہاں ترتیب وار اعضائے وضو کو دھلنا سنت ہے۔ اس کی فرضیت پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اب آج نئے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والولاء اے غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب بحیث لا یجف العضو الاول وعند مالک هو فرض والدلیل علی کون الامور المذکورۃ سنۃ مواظبۃ النبی علیہ السلام من غیر دلیل علی فرضیتها ومستحبہ التیامن ای الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء فإن قلت لا شک ان النبی علیہ السلام واظب علی التیامن فی غسل الاعضاء ولم یرو احد انہ بدأ بالشمال فینبغی ان یکون سنۃ قلت السنۃ ما واظب النبی علیہ السلام علیہ مع الترک احیانا فإن كانت المواظبۃ المذکورۃ علی سبیل العبادۃ فسنن الہدی وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد او كما قال۔ اب چلیں ترجمہ سماعت کریں، مطالب سماعت کریں اور ما لہو ما علیہ کو بغور سنیں، پھر اس کے بعد تکرار کریں، تکرار کر کے سبق کا اعادہ کرتے رہیں۔ ولا، ولا واو کے کسرے کے ساتھ ہے، جس کے معنی لغت میں آتے ہیں تتابع، یعنی پے در پے۔ یہ تو لغت میں ولا کا معنی ہو گیا، یعنی کسی چیز کا کام پے در پے کرنا، یہ تتابع ہے۔ اور ولا از روئے شرع اصطلاح میں یہ ہے کہ تتابع کہتے ہیں ارکان وضو کو اس طرح سے دھلنا، لگاتار دھلنا کہ اس کے درمیان میں کوئی بھی عضو خشک نہ ہونے پائے، یعنی بدن کے سارے اعضاء کو جو وضو میں دھلے جاتے ہیں ان میں ایک اعتدال ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ لگے ہاتھ دوسرا عضو کو دھل لینا، یہ ولا اور تتابع ارکان وضو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سنن ابو داؤد میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اسی حال میں دیکھا کہ اس کے قدم میں ایک لمعہ باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک چمک کا حصہ، چمکیلا حصہ موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وضو کا بھی اعادہ کرو اور نماز کا بھی اعادہ کرو۔ تو اس کو جو ہے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح عبدالرزاق کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا تو اس کے پیر میں ناخن کے برابر جگہ باقی رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وضو کا اعادہ کرو۔
اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، لیکن اس میں اختلاف کرتے ہوئے امام مالک فرماتے ہیں کہ ولا سنت موقدہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا اس لیے غلط ہے اور صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کو لے کر جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے وہ دلیل خبر احاد ہے، اور اس خبر احاد سے فرضیت ولا ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اس پر کوئی قرآن یا حدیث کا ثبوت موجود ہوتا الگ سے تو پھر اس کے بعد فرضیت پر دلیل قائم کی جا سکتی تھی۔ تو چونکہ قرآن خاموش ہے، احادیث مشہورہ خاموش ہیں، اس لیے امام مالک کا یہ کہنا کہ یہ فرض ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو وضو ہے، وضو میں ولا وغیرہ ہے یا بسم اللہ ہے یا ترتیب وضو ہے، یہ ساری چیزیں سنت مؤکدہ ہیں کیسے؟ تو آپ جان لیجئے کہ سنت مؤکدہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی سنت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور ہمیشگی فرمائی ہے، درا حالے کہ ان چیزوں پر کوئی فرضیت کی دلیل نہ ہو تو انہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جن امور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور ہمیشگی فرمائی، درا حالے کہ اس کی فرضیت پر کوئی دلیل نہ ہو تو ہم انہیں سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ لہذا تسمیہ، ترتیب، نیت، اسی طرح ولا وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اب یہ کہ ہمیشگی فرمانا اس طرح ہو کہ اس پر الگ سے کوئی فرضیت کا ثبوت موجود ہو یا وجوب کا ثبوت موجود ہو تب تو جناب فرض مانا جائے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ایسی ہیں جن پر مواظبت تو ثابت ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے بالالتزام اس بات کا، ان تمام چیزوں کا اہتمام فرمایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ فرضیت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں والولاء اے غسل الاعضاء، ولا یعنی پے در پے اعضائے وضو کو دھلنا، اور غسل الاعضاء، اعضاء کو دھلنا، اعضائے وضو کو ہاتھ، پیر، چہرہ وغیرہ کو اس طرح سے ادا کرنا، کہنے کہ لا یجف العضو الاول، کہ پہلا والا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ لگے ہاتھ دوسرا والا عضو دھل دیں۔ اب یہاں پر امام مالک نے اختلاف فرمایا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَعِنْدَ مَالِكٍ هُوَ فَرْضٌ، اور امام مالک کے ہاں یہ فرض ہے۔ فرضیت میں یہی فرمایا کہ حضرت عبد الرزاق کی جو کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پیر میں خشکی باقی رہ گئی ہے، تو انہیں حکم دیا کہ تم فوراً وضو کرو، اعادہ کرو، اور ایک روایت میں یہ کہا کہ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ولا فرض ہے، حالانکہ یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ خبر احاد ہے۔ خبر احاد ہونے کی وجہ سے آپ اس سے دلیل قائم نہیں کر سکتے ہیں اس کی فرضیت پر، لہذا امام مالک کا یہ کہنا کہ یہ فرض ہے یہ غلط ہے۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ كَوْنِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّةً، اور اس بات کی دلیل کہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، نیت کرنا، ترتیب کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ویلا وغیرہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سنت مؤکدہ کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، من غیر دلیل،
درا حالے کہ اس پر کوئی دلیل فرضیت پر موجود نہیں ہے، لہذا بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی کوئی آیت قرآنیہ کے حکم کے آپ ان کی فرضیت پر اور وجوب پر آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب باری آتی ہے مستحب، اس کے مستحبات، یعنی وضو کے مستحبات۔ اب سنت موقدہ کے بعد مستحبات کی باری آتی ہے۔ تو اب پہلے جان لیں کہ مستحب کا لغوی معنی کیا ہے۔ مستحب کا معنی اگر لغوی کریں گے تو سیدھا معنی ہوگا محبوب ترین، پیارا، پسندیدہ۔ لیکن اصطلاح میں مستحب کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں اصطلاح میں مستحب کہتے ہیں کسی ایسے امر کو جس کو شریعت نے مشروع کیا ہو، بئی معنی کہ مکلف سے اس بات کی طلب کرے شرعی طور پر کہ مطلقاً اسے چھوڑ دینا برا نہیں ہے، یعنی بغیر اس کے کہ اس کی کوئی مذمت کی جائے یا کوئی اس پر گناہ یا کوئی پریشانی یا کوئی اذیت یا کوئی عذاب نازل ہو، اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو چھوڑنے پر کوئی آپ پر ذمہ دار کیا کہتے ہیں کہ ذمہ داری نہ آوے، اس کو مستحب کہتے ہیں، بخلاف سنت موقدہ کے، کیونکہ سنت موقدہ کا تارک جو ہوتا ہے مستحق گناہ ہوتا ہے نا، مستحق گناہ ہوگا، لیکن مستحبات کا چھوڑنے والا مستحق گناہ نہ ہوگا۔ ہاں، اگر مستحبات کو بنظر توہین چھوڑے تو گنہگار ہوگا، یا مستحبات کو چھوڑنے کی عادت سی بنا لے تو بھی گنہگار ہوگا۔ اور کبھی کبھی مستحب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مندوب بھی کہتے ہیں، ہے نا، جو چیزیں مستحب ہوتی ہیں ہم انہیں مندوب بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے تیامن ہے، داہنے ہاتھ سے کسی بھی کام کا آغاز کرنا، ہے نا، تو یہ مندوب ہے، یا اس کو افضل بھی کہتے ہیں، یا اس کو نفل بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو چاہے وہ مندوب کہیں، چاہے مستحب کہیں، چاہے افضل کہیں، چاہے نفل کہیں، معنی ایک ہوگا، ایسی چیز کی مشروعیت جس کے ترک میں کوئی گناہ نہ لازم آوے، ہم اسے مندوب، مستحب، افضل اور نفل بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مستحب التیامن، اور اس کا مستحب یعنی اس کے مستحبات میں پہلی چیز ہے تیامن۔ وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں بحث چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 29 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی ذمہ دارانہ حیثیت پر بھروسہ ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو غور سے سماعت کر رہے ہوں گے، اور تکرار بھی کریں گے اور اسباق کا اعادہ بھی کریں گے۔ آج ہم نئے سبق کے آغاز سے پہلے بتا دیں کہ اس سے پہلے آپ نے ولا سے متعلق سبق میں پڑھا تھا، اور پے در پے اعضائے وضو کو دھلنا سنت موقدہ قرار دیا گیا تھا۔
اب آج سے مصنف نے وضو کے مستحبات کے شمار کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمُسْتَحَبُّهُ وَالتَّيَامُنُ أَيْ الْابْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فَإِنْ قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام واظب علی التیامن فی غسل الاعضاء ولم یرو احد انہ بدأ بالشمال فینبغی ان یکون سنۃ قلت السنۃ ما واظب النبی علیہ السلام علیہ مع الترک احیانا فإن كانت المواظبۃ المذکورۃ علی سبیل عادت و سنن الہدا وإن كانت على سبیل العادت و سنن الزوائد كلبس الثياب والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك أو كما قال۔ تو مستحب اب مستحبات وضو کا شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مستحب یعنی وضو کا مستحب ہے تیامن۔ پہلے تو ہمیں مستحب کو جاننا ہے کہ مستحب کے معنی کار پسندیدہ، اور یہ تو لغت میں معنی ہو گیا، لیکن فقہ میں از روئے شرع مستحب کسے کہتے ہیں؟ از روئے شرع اصطلاح میں استحباب اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ مکلف سے کسی ایسے امر شرعی کا مطالبہ کرنا جو مکلف کے جس امر شرعی کے ترک پر کوئی مذمت یا کوئی گناہ نہ ہونے پائے یا گناہ لازم نہ آنے پائے، اسے ہم مستحب کہتے ہیں، جیسے داہنے پیر کو مسجد میں داخل کرنا وغیرہ، داہنے جانب سے کپڑا پہننا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امر شرعی ہے جس کا تارک گنہگار نہیں ہوگا۔ تو کسی مکلف سے ایسا امر شرعی مطلوب ہو جس امر شرعی کے ترک کرنے پر کوئی گناہ یا کوئی اس کی مذمت لازم نہ آئے، بخلاف سنت مؤکدہ کے کہ سنت مؤکدہ میں کسی ایسے امر کا مطالبہ ہوتا ہے جس کا چھوڑنے والا، جس کا تارک جو ہے اور اس پر اللہ کے رسول نے ہمیشگی فرمائی ہوتی ہے، اس کا چھوڑنے والا جو ہے گنہگار ہوتا ہے۔ تو مستحب میں گنہگار نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے بتایا کہ مستحب میں جو آتا ہے شمار میں سب سے پہلے تیامن آتا ہے۔ تیامن کے معنی آتے ہیں کسی بھی کام میں داہنے سے شروع کرنا، داہنے سے آغاز کرنا۔ چنانچہ وضو کے آغاز میں تیامن کا خیال کرنا بھی مستحب ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اب تیامن میں کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ابن حبان اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ اور ابو داؤد کی روایت بھی موجود ہے اس سلسلے میں، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا توضأتم لابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کیا کرو تو اپنے داہنے جانب سے آغاز کیا کرو۔ لہذا داہنے جانب سے آغاز کرنا یہ مستحب قرار پایا۔ الابتداء بالیمین یعنی داہنے جانب سے آغاز کرنا، کس میں؟ فی غسل الاعضاء، اعضاء کے دھلنے میں۔ اب یہاں غسل سے دو طرح کا غسل مراد ہے، چاہے غسل حکمی ہو، چاہے غسل حقیقی ہو، دونوں کے دونوں غسل مراد ہے۔
یعنی اعضائے وضو کو پانی سے دھلنے میں ہو، ان اعضاء کا بھی آغاز داہنے جانب سے کیا جائے، اور غسل حکمی کا مطلب یہ ہے مثلا مسح کرنا ہو تو بھی مسح کا آغاز بھی داہنے جانب سے کیا جائے۔ جیسے ہاتھوں کا مسح کرنا، پیروں کا مسح کرنا، ان تمام چیزوں کے مسح میں آغاز جو ہونا چاہیے اس میں بھی داہنے جانب سے ہونا چاہیے۔ یہ غسل حکمی ہے۔ تو غسل حقیقی ہو یا غسل حکمی ہو، دونوں میں اعضائے وضو کو غسل کرنے میں داہنے جانب سے شروع کرنا یہ مستحب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعضائے ظاہرہ جو پوری طرح سے ظاہر ہیں، یعنی من کل الوجوہ اعضائے ظاہرہ میں شامل ہیں یا من کل الوجوہ ظاہر بدن میں شامل ہیں، ان کا دھلنا کیا کہتے ہیں، آپ کے وضو میں جن فرائض ہیں ان کا دھلنا جو ہے مستحب ہے کہ داہنے جانب سے آغاز کیا جائے۔ لیکن اب اعتراض وارد ہوتا ہے فَإِن قُلْتَ سے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ لا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نبی علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب علی التیامن، ہمیشگی فرمائی ہے تیامن پر، یعنی داہنے جانب سے آغاز کرنے پر، فی غسل الاعضاء، اعضاء کو دھلنے میں، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ أَنَّهُ بَدَأَ بِالشِّمَالِ، اور آج تک کسی نے نہیں دیکھا صحابہ کرام میں سے کہ انہوں نے آغاز کیا ہو بائیں جانب سے، فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ سُنَّةً، تو مناسب یہ ہے کہ تیامن کو بھی سنت مؤکدہ ہی ہونا چاہیے، جائے کہ اس کو مستحب قرار دیا جائے۔ تیامن کو مستحب کیوں کر قرار دیا جائے، تیامن کو بھی سنت مؤکدہ میں کیوں نہیں شامل کیا جائے، یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ تو اعتراض کرنے کے بعد یہ ہوا، حاصل اعتراض یہ ہے کہ تیامن کو مستحب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے تیامن پر، جبکہ آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے وضو کیا ہو تو بائیں جانب سے وضو کیا ہے، یا یہ کہ انہوں نے کبھی داہنے سے شروع کرنا چھوڑ دیا ہو۔ نہ تو داہنے جانب سے شروع کیا ہے، نہ داہنے جانب سے شروع کرنا چھوڑا ہے، اور نہ بائیں جانب سے کسی نے آج تک وضو کا آغاز کرتے حضور کو دیکھا ہے۔ جب دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو جس چیز کی یہ شان ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے، سنت مؤکدہ ہونا چاہیے، سنت مؤکدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیں گے ابھی آپ کو۔ جواب کیا دے رہے ہیں، فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے تیامن پر تمام اعضاء کو دھلنے میں، اور آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اب کسی نے نہیں دیکھا یہ ایک امر وضاحت طلب ہے، جس کا بیان ہم کر چکے ہیں آپ کو۔ نہیں دیکھا کہ آپ نے آغاز کیا ہو بائیں سے، تو مناسب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہونا چاہیے۔ قُلْتُ السُّنَّہ، جواب یہ دیا جائے گا کہ ہم سنت کسے کہتے ہیں۔ قُلْتُ السُّنَّہ، سنت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں سنت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تعریف مشہور یہ ہے کہ جس امر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، ہے نا، بغیر کسی ترک کے ساتھ، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو بغیر کسی ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمانا
یہ واجب یا فرض ہونے کی دلیل نہیں ہے نا. لہذا یہ کہنا کہ یہ چیزیں سنت نہیں بلکہ فرض ہونی چاہیے اور سنت مؤکدہ ہونی چاہیے، یہ صحیح نہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے کبھی کبھی ترک کے ساتھ، کبھی کبھی ترک کے ساتھ. اب یہی ہمیشگی دو طرح سے ہوتی ہے. اگر فَإِنْ كَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْكُورَةُ، اگر یہی مذکورہ ہمیشگی جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کبھی کبھی ترک کے ساتھ، تو یہ علی سبیل العادت ہے یا علی سبیل العبادت ہے؟ کہتے ہیں اگر علی سبیل العبادت ہے تو ہم اس کو سنن الہدا کہتے ہیں، یعنی سنت ہدا کہتے ہیں، اسی کو ہم ہے نا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ، اور یہی اللہ کے رسول کی ہمیشگی فرمانا بطور عادت ہو تو ہم اس کو سنن زوائد کہتے ہیں، جن کو ہم مستحب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، مستحب اور پسندیدہ کار بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر فقہا کی تحقیق سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے چھوڑنا بیچ میں کبھی کبھی یا نہ چھوڑنا سنت ہدا میں اور سنت زائد میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو. یہ کوئی ضروری امر نہیں اس کے اندر، سنت مؤکدہ کی تعریف میں اور مستحبہ کی تعریف میں نہیں، ہرگز نہیں. فقہا یہ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سنت مؤکدہ میں کبھی ترک نہ کیا ہو اور ترک کیا ہو، یا سنت ہدا میں ترک کیا ہو نہ کیا ہو، یا سنت زائدہ میں ترک کیا ہو نہ کیا ہو، بلکہ فرق دونوں میں بس اس بات کا ہے، دونوں میں فرق بس اس بات کا ہے کہ جو سنت ہدا ہوگی یعنی سنت مؤکدہ ہوگی وہ علی سبیل العبادت ہوگی، اور جو سنت زوائد ہوگی یعنی مستحب ہوگی وہ علی سبیل العادت ہوگی. جیسے کہ اللہ کے نبی کا کپڑا پہننے کی عادت اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت اور پیر کو داہنے والے پیر کو داخل کرنا گھر کے اندر یا مسجد کے اندر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. انشاءاللہ باقی بحث پھر